یہ مولوی غیرت مند ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. آخر یہ مولانا صاحب کون ہے جن کی لمبی لمبی داڑھی ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے, وہ بھی پروف کے ساتھ. تو آئیے سنتے ہیں. کیا تم ڈرتے ہو نا؟ میں ڈرنے والے بندوں میں نہیں آتا. سنے تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ یہ کیسر ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے. لے جاؤ اس کیسر کو, اوکے, لے جاؤ مولویوں کے پاس, مولویوں کے ان پاس کو لے جاؤ. مسجد میں بٹھا کے سناؤ. اچھا. جب تک میری آواز جا رہی ہے لکھ لو, جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب تک میری رگوں میں یہ خون بھاگ رہا ہے, ابھی وہ ماں نے لال پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. اچھا جناب جی, آپ کو بتاتے چلے یہ ہیں قاری سخاوت حسین دیوبندی صاحب. ابھی یہ شیعہ مذہب قبول کر چکے ہیں. ریسرچ کی, خیر ابھی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہم سے کئی سال پہلے جو ہے انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا, ریسرچ کی, اور ابھی اس نتیجے تک یہ پہنچ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کون ہے, کیا وہ شیعہ ہیں یا وہ صحابہ ہیں. تو کیونکہ جب آل رسول علیہ السلام کے قاتلین کی جو فہرست دیکھی جاتی ہے تو ان میں صحابیوں کے بیٹوں کے نام آتے ہیں, صحابیوں کے نام آتے ہیں. تو جو اہل سنت کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ڈائریکٹ شیعوں کے اوپر الزام لگا دیتے کہ بھئی شیعوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلوایا تھا. تو ابھی پتہ چلے گا کہ جب انہی کا مولوی جب شیعہ ہوتا ہے, جب وہ شیعہ سنی کتابوں کو دیکھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, تو وہ کس نتیجے پر بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, یہ بات آپ کو پتہ چلے گی. اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شیعہ نے حیدر کرار کا کیا مقام ہے اور شیعہ نے دشمن کون ہے, امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہے. تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے, بڑے غور و فکر سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. لیکن افسوس یہ ہے جی کہ لوگ کہہ تو دیتے نا شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے, کہہ دیتے ہیں لوگ, گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. جی جی جی, عزاداروں یہ بات کہنی آسان ہے, کہنی اس آسان کو ہے, میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے. بڑی بات کہہ رہے مشکل نہیں, مشکل ہو جاتا ہے, ہیں, ناممکن کہہ رہے ہیں. ممکن ہے. حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. جن بندے کو طریق سے شوق ہے, جی میں ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں حسین کو کس نے شہید کیا ہے, جی جی, اور اپنی جان پر کھیل کے لفظ کہنے لگا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ذہن میں رکھ کے لے جانا. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. او ہو, یہ بڑا دعویٰ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. جی, یہ دعویٰ میں نے کیا نا, وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ جس ہو. کی دلیل نہ ہو. میں نے کہا نا شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. لوہا نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, میرے بتائے ہوئے قاتل میری پوری زندگی میں کوئی غلط ثابت کر جائے میں اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا, صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں کہ صحابہ رسول اور صحابہ کے رسول کی اولاد نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس بات کو کوئی بندہ جھوٹ ثابت کرے تو یہ شیعہ مذہب بھی چھوڑ دیں گے اور اس بندے کو انعام بھی دیں گے اگر کوئی شخص کتابوں سے یہ باتیں ان کی جھوٹی ثابت کر دے. بڑی بات کہہ دی انہوں نے. لوہا دعویٰ میں نے کیا, جس کا دلیل نہ ہو وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے. سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں, لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عاشاس. محمد کون ہے یہ؟ پھر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں محمد بن عاشاس یہ وہ ملعون ہے کہ جس ملعون نے یہ مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بانجا ہے, شکا بانجا ہے, یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا. یہ پہلا قاتل ہے. اجرکم اللہ. جتنے سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ پہلا قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس بن نقی صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. میری طرف دیکھیں یار, دیکھو میری طرف, جس نے میرے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں نیزہ مارا تھا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. عمر بن سعد بہت بڑا مولا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے یہ عمر. یہ وہ ملعون ہے
جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلایا تھا. اب چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. یہ حدیث رسول کا راوی ہے. تم نے تو سن لیا نا, میں کہہ گیا تم نے سن لیا. ذرا پتہ تو کرو اس حسین بن نمیر نے کربلا میں نقصان کیا کیا تھا. ابھی جو انہوں نے کہا نا کہ حسین بن نمیر نے کربلا میں کیا نقصان کیا تھا, حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام, جن کی شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی, 32 سال حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعائیں کی اور علی اکبر جو ہے ان کو ملے. علی اکبر کی شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی. ام لیلہ کے وہ بیٹے تھے اور بچپن ہی سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر مانگ لیا کہ میں اسے پالوں گی. تو بی بی نے اپنے برخوں میں پالا علی اکبر علیہ السلام کو. افسوس کہ اس امت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحیا کیا. بہت دردناک یہ باتیں ہیں, بہت دردناک یہ مصائب ہیں. یہ دیکھیے گا, سنیے گا, بسم اللہ. حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, جس کا لقب تھا شبیہ رسول, شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی باری تھی. 5واں قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی, پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. آخری جملہ کہنے لگو, آزاداروں لکھا ہے کہ جب بی بی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی نا, کس طرح سے آئی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. لکھا بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی, بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی. سنو گے صدات غیر صدا, بی بی نے امام حسین کا وہ زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. یا رسول اللہ, لکھا ہے کہ کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی. جب قبر رسول کانپ گئی نا, بی بی قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے او میرے نانا, مجھے پتا چل گیا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا تیری قبر کانپ گئی ہے. رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں, لفظ آیا کہ یہ قصور میرا نہیں ہے, لیکن سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. جب بی بی نے دیکھا نا کہ نانے کی قبر کانپ گئی ہے, بی بی قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا, مجھے پتا چل گیا تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا تیری قبر کانپ گئی ہے. نانا نانا یہ دن کا وقت ہے, نانا یہ دن کا وقت ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں, نانا یہ دن کا وقت ہے نا کہ تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا تیری قبر کانپ گئی. نانا یہ دن کا وقت ہے, میں زینب رات کو آؤں گی. نانا میں رات کو آؤں گی اور تجھے دکھاؤں گی, دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا. یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو اپنی آخرت کی پرواہ تھی. انہوں نے ریسرچ کی اور آج یہ دفاع محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں. آج یہ اس بات پر مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو شریکت الحسین ہے, جو حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, آخر کیوں ان کے سر سے چادر چھینی گئی؟ یہ ہے غیرت مند شخص مولوی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عورتوں کی عزت کی پرواہ تھی. آج یہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے, مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. اے مسلمان, تم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو, تو آخر کیوں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر افسوس نہیں آتا؟ کیوں اس بات پر احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں ان ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو, ان کو اپنا امیر مانتے ہو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا؟ آخر کیوں تمہیں ان چادروں پر افسوس نہیں آتا؟ کیوں جنت جانا چاہتے ہو نا مسلمانوں؟ تو جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام. ابھی امام حسین جنت کے سردار ہے. امام حسین کی زوجہ بی بی ام رباب, اس کا بیٹا علی اصغر 6 مہینے کا, اس کے گلے میں تیر مارا اس امت میں.
کیا ماں کا دل نہیں دکھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجہ بی بی ام لیلہ، ان کا جوان بیٹا علی اکبر جو شبیہ پیغمبر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت ملتی تھی، علی اکبر علیہ السلام کی نبی پاک کے ساتھ شکل ملتی تھی، اور کیا ماں کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ دکھا ہوگا نا ماں کا دل. ہاں. اور جب خیموں میں آگ لگائی گئی یزیدیوں کی فوج کی طرف سے تو اس ٹائم بیبیاں گھبرائی نہیں ہوں گی؟ جب خیموں میں آگ لگائی ہوگی تو اس ٹائم بیبیوں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ یہ امت اتنے سارے لوگ آ چکے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، خیموں پر آگ لگا رہے ہیں، اتنا انہوں نے قتل عام کیا، امام حسین علیہ السلام کے تمام بچوں کو مار دیا، تمام جوانوں کو مار دیا، غازی عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور اب یہ بیویوں کے خیموں کو آگ لگا رہے ہیں. غیرت کہاں ہے مسلمانوں کی؟ یہ مولوی غیرت مند ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کو اپنی آخرت کی بھی پرواہ ہے، جس نے سچ بیان کر دیا کہ بھائی یہ ہیں قاتلین کے نام. آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کس چیز کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز حج روزے، یہ جو شلوار اونچی کر کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ حضور پاک سرکار کی سنت ہے، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے، حضور کے خون کا خیال نہیں ہے. حضور جس کے لیے کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کی محبت واجب قرار دی گئی، اس کا خیال ہی نہیں ہے. امام حسین کی زوجاؤں کی بے حرمتی کی گئی، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو شہید کیا گیا، اس چیز کا آپ کو خیال ہی نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے. غور و فکر کریں، سوچیں، اور ایسے مولویوں کی طرح غیرت کو اپنائیں. آپ کی ماں بہن کی بیٹی کی ایسے کوئی چادر چھینے تو آپ کو افسوس لگے گا نا، دل دکھے گا. جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے لیے دل نہیں دکھتا. عجیب غیرت ہے مسلمان، عجیب غیرت ہے مولویوں، عجیب غیرت ہے. اگر تم لوگوں میں غیرت ہے تو یہ مولوی صاحب آپ ہی کا مولوی ہے، دیوبندی ہے. سوچو ان باتوں کو، یہ بڑا ہے، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، جان بھی دے دیں گے. تو آپ تو یہاں تک نہیں سوچتے، آپ کی غیرت یہاں تک نہیں جاگتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین کے پردے پامال کیے گئے، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں شیعہ کیوں روتے، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، الزام فتوے لگاتے ہیں شیعوں کے اوپر. اگر آپ کی ماں بہن بیٹی اگر چادر ان کی ایسے چھینی جائے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں روتے ہو؟ کہ بھئی صاف سی بات ہے، ہماری وہ مائیں بہن ہے، ہماری غیرت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے لیے آپ کی غیرت کہاں ہے؟ اس چیز کا جواب کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. درود السلام ہو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.